بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری میں آج ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ما نہیتکم عنہ، میں تمہیں جس کام سے منع کروں، فاجتنبوہ، پس تم اس کام سے اجتناب کرو، رک جاؤ، وما امرتکم بہ، اور میں تمہیں جس کام کا حکم دوں، فأتوا منہ، پس تم اس کام کو کرو، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو یا جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، فإنما أهلك الذين من قبلكم، پس بے شک تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا تباہ و برباد کر دیا، کثرت مسائلہم، ان کے کثرت کے ساتھ سوالات پوچھنے نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں سے اختلافات کرنے نے، یعنی کثرت سوالات اور نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے کی روش نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں جتنی تم میں طاقت ہے اس کام کو کرو۔ تو یہ ایک اہم ترین قاعدہ اور اصول ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم جتنا کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرو، اور جو نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کرنا، پکڑ نہیں کرنی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں واضح فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، سہولت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اتنا ہی ذمہ دار قرار دیا ہے جتنی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت عطا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو۔ تو گویا کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اور جو نہیں کر سکتے اس کی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، رخصت دے دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو یہ پہلا اس کا حصہ ہے کہ ہم پر اتنی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ دوسرا اس کا اہم حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ کثرت سوالات، بے جا سوالات، فضول سوالات، جس کو کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا، اس کی اس حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ فضول سوالات کرتے، بال کی کھال اتارتے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے
سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جھگڑا ہوا، مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ ان کو حکم دیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو میں تمہارے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے سوالات پہ سوالات، گائے کی عمر کتنی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی صفات کیسی ہوں، تو وہ بال کی کھال اتاری انہوں نے۔ تو یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی روش تھی اور اس روش نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبیوں سے بحث کرنا، نبیوں سے اختلاف کرنا، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ سوال قابل تعریف ہے کہ جو حصول علم کے لیے کیا جائے، جو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا جائے، اس سوال کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تعریف کی گئی ہے اور اس کی تحسین کی گئی ہے کہ انما شفاء العی السؤال۔ لیکن جس سوال کا مقصد ہو کہ میں نے اگلے بندے کو پھنسانا ہے، اس کا علم چیک کرنا ہے، یا پھر اس سوال کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے کوئی سپیس مل جائے، مجھے کوئی اس عمل سے بھاگنے کا بہانہ مل جائے، تو ایسا سوال کرنے کی مذمت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کیل و قال کو، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، اور کثرت سوال کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ شاید آپ کو میرا سوال سنائی نہ دیا ہو، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج فرض ہو جانا تھا، اور اگر یہ ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہونی تھی کہ تم ہر سال جا کر حج کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، جو بات میں کہہ دوں وہ مان لیا کرو، اور جس سے روک دوں اس سے رک جایا کرو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سوالات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے لوگ بھی یہی کام کرتے رہے کہ انبیاء سے بہت زیادہ سوالات، بحث مباحثے تک اتر آئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عتاب کا اور سزا کا نشانہ بنایا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں یعنی کہ دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہمیں جو بھی حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو جتنی طاقت ہے اتنا عمل کرنا فرض ہے، اور جب طاقت ختم تو پھر اس پر حساب و کتاب بھی ختم اور مواخذہ بھی ختم۔ دوسرا ہے کہ کثرت سوالات، ان کے بال کی کھال اتارنے والے سوالات وہ جائز نہیں ہیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک شارٹ کویسچن بھی بعض اوقات پیپر میں آتا ہے، لانگ بھی آتا ہے۔ تو شارٹ کویسچن پیپر میں یہ آتا ہے کہ سابقہ اقوام کی تباہی کا سبب کیا تھا؟
یا سابقہ لوگوں کو کس وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا، تو اس حدیث میں ان کی تباہی کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ سوالات کرنا اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا۔ تو یہ حدیث نمبر 9 ہے جس میں سوالات کی کثرت سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 10 پڑھیں گے۔